آڈیو افسانہ تکلیف کے 3 سین لکھاری ایچ ایم حکم۔ السلام علیکم فیوچر سیلف، جانتی تو ہوں گی آپ مجھے، میں سکینہ اعظم آج پورے 18 سال کی ہو گئی ہوں، اور آج میں صرف اور صرف آپ کے لیے ایک یادگار لمحہ قید کرنے جا رہی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ لمبے کیے، ہاتھوں میں تھامے فون کا فرنٹ کیمرہ کھولے اپنی ویڈیو بنا رہی تھی۔ وہ شوخ چنچل سی لاپرواہ لڑکی اس وقت گھٹنوں تک آتی آسمانی رنگ فراک کے نیچے کھلے پانچوں والی جینس پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹہ گلے میں لاپرواہی سے ڈالا ہوا تھا، جبکہ بھورے خشک بال اونچی پونی میں کس کر بندھے تھے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی ایسا کیا یادگار لمحہ تھا، تو بتاتی چلوں کہ یہ ویڈیو میں بنا بھی اسی لیے رہی ہوں تاکہ میں یعنی آپ بابا کی بات کبھی نہ بھولیں۔ میں جانتی ہوں نا میں کتنی بھلکڑ ہوں، اور چاہے کتنے ہی برس گزر جائیں میرے بھولنے کی عادت جوں کی توں ہی رہے گی۔ وہ ایک ہاتھ اسی طرح لمبا کیے بات کے اختتام پر پونی ڈھیلی کرتے پونی کی جگہ انگلی سے کھجانے لگی۔ تو بس پھر اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، چلیں بابا کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ مجھے دوبارہ بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، تو بس بابا کے سامنے ہی بات ہوگی۔ احساس ہونے پر وہ جلدی سے ہاتھ نیچے کرتے اچھلتے کودتے پونی ادھر ادھر جھلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر اپنے بابا کے کمرے میں چلی آئی، لمحہ بہ لمحہ ایک نظر اپنے فون پر بھی ڈالتی۔ ویڈیو اسی طرح بن رہی تھی۔ اماں، بابا کہاں ہیں؟ کمرے میں انہیں نہ پا کر اس نے الماری میں منہ دیے کھڑی اپنی ماں سے سوال کیا۔ چھت پر گئے ہیں، انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا تھا، جس پر اس نے سر خم کیا۔ بابا چھت پر گئے ہیں، مطلب ہمیں ان کے فون ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، مگر نہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے وہ چونک گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہی وہ فون رکھ دیں گے، وہ فون میں دیکھتے ہنس دی، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ گئی۔ بابا، آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ انہیں ایک طرف رکھی کرسی پر خاموش بیٹھے دیکھ وہ متفکر سی ان کے قریب چلی آئی۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ نفی میں سر ہلاتے انہوں نے ساتھ رکھی کرسی اپنے قریب کرتے اسے نرمی سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ مسکرا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی، اور ہاتھ میں تھاما فون سامنے پڑی میز پر رکھے کپ کے سہارے یوں کھڑا کر دیا کہ اب اسکرین میں وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ کیوں بناتی رہتی ہو یہ ویڈیوز؟ انہوں نے نرمی سے سوال کیا تھا، تاکہ جب آگے کبھی میں ہمت ہار جاؤں یا زندگی سے روٹھنے لگوں تو مجھے یاد رہے کہ میں سکینہ اعظم بھرپور زندگی جینے والی ایک زندہ دل لڑکی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹھوڑی اٹھائی عزم سے کہا جب وہ مسکرا دیے۔ اچھا، اب آپ مجھے کوئی بھی نصیحت کریں، مگر ایک بات کا خیال رکھتے ہوئے۔ وہ فوراً اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ وہ کیا؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی نصیحت کیجیے گا جو آپ نے خود اپنی زندگی سے سیکھی ہو۔ سننا، سمجھنا اور سہنا تینوں تکلیف کے الگ الگ مراحل ہیں۔ انہوں نے اس کی بات مکمل ہوتے بے ساختہ کہا تھا۔ سکینہ اعظم کے ماتھے پر ناسمجھی کے بل نمودار ہوئے۔ میں سمجھ نہیں پائی بابا۔ آج تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں سکینہ، وہ نرمی سے کہتے اس کی طرف رخ کر بیٹھے۔ سکینہ اعظم نے سر ہلاتے فون اور کپ دونوں اپنے نزدیک کر لیے۔ آواز صحیح طرح سے ریکارڈ ہوگی۔ اپنے کام سے مطمئن ہوتے اس نے اعظم کو دیکھا تھا جب ان کے نگاہوں کا سوالیہ تاثر محسوس کرتے وضاحت دی۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ تمہاری پیدائش سے پہلے میں صرف سنتا تھا، پھر تم میری زندگی میں آئی تو میں سمجھنے لگا۔ جب تم 4.5 سال کی تھی نا، تب میں نے وہ سب سہا۔ یقین جانو تینوں مراحل میں محسوس کی گئی تکلیف میں بہت فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ وہ جیسے کہیں کھو گئے تھے، ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ، آنکھوں میں نمی۔ سکینہ اعظم انہیں سادگی سے دیکھے گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بابا، تم مجھ سے پوچھتی ہو نا کہ مجھے بی بی رقیہ بنت حسین علیہ السلام سے اتنی خاص محبت کیوں ہے، کیوں میں ان کے ذکر پر غمزدہ ہو جاتا ہوں؟ ان کے سوال پر اس نے سر ہلا دیا۔ وجہ تم ہو، وہ نرمی سے ہنس دیے تھے، آنکھ سے ایک آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگتے۔ گال پر پھسل آیا جسے سکینہ اعظم نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے صاف کیا تھا۔ آپ اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ اداس ہیں۔ جانتی ہو آج کے دن کیا ہوا تھا؟ وہ آسودگی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ میں آپ کی زندگی میں آئی تھی؟ نہیں، آج کے دن میری زندگی بدل گئی تھی۔ وہی بات ہو گئی۔ ان کے نفی کرنے پر سکینہ اعظم کا منہ بن گیا۔ نہیں، 18 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 13-14 سال قبل کی بات ہے۔ ان کی نفی میں سر ہلانے پر اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ جانتی ہو، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے مجالس میں شریک ہوتا ہوں۔ سکینہ اعظم نے سر ہلا دیا۔ تمام اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سنتا اور آنسو خود بخود اپنا راستہ بناتے جاتے۔ بی بی رقیہ بنت حسین علیہ السلام کے مصائب سن کر آنکھیں آبشار کا سا منظر پیش کرتی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دل پھٹنے کے قریب ہے۔
وہ سر جھکائے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے۔ بات کرتے کرتے ان کی آواز بھیگی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہر بار ایسا ہوتا اور مجھے لگتا کہ یہ تکلیف کی انتہا ہے، مگر پھر جب تم پیدا ہوئی اس دن کے بعد سے بی بی کے مصائب مزید شدت سے رونے پر مجبور کرتے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا دل کسی نے شدت سے مٹھی میں بھینچ لیا ہے، حلق میں کانٹے اگاتے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گلا گھونٹ رہا ہے۔ مجھے لگتا کہ بس اب یہ آخری درجہ ہے تکلیف محسوس کرنے کا، اس سے زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تو برداشت نہ کرتے ہوئے مر جاؤں گا۔ انہوں نے لب سختی سے آپس میں پیوست کرتے خود پر قابو پایا۔ حلق میں ایک مرتبہ پھر کانٹے اگائے تھے۔ انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا کہ حلق میں اٹکے آنسوؤں کے نمکین گولے نے ان کا بولنا دشوار کر دیا تھا۔ سکینہ اعظم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ان کا کندھا سہلایا، جب انہوں نے اس کا وہی ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں بی بی کے مصائب سمجھنے لگا تھا اور مجھے لگا کہ تکلیف محسوس کرنے کا آخری مرحلہ سمجھنے کا ہے، مگر میں اس بار بھی غلط ثابت ہوا۔ کسی کی بھی تکلیف سمجھنے کا آخری مرحلہ خود وہ سب سہنا ہے۔ میں نے جب سہا تو مجھ سے بالکل برداشت نہ ہوا، حالانکہ میں نے اس انٹینسٹی سے نہیں سہا۔ اس سہنے کی ایک جھلک کے برابر بھی نہ ہوگا میرا سہنا، مگر جتنا بھی میں نے سہا وہ مجھے ہمیشہ کے لیے توڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ اب کی بار ان کے آنسو بے قابو ہوئے تھے۔ سکینہ اعظم نے ان کے کندھے سے لگتے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ ایسا کیا ہوا تھا بابا؟ سکینہ اعظم کی مدھم آواز میں سوال کرنے پر وہ سنبھل کر اس سے الگ ہوئے تھے۔ تمہارے چاچو اپنی فیملی کے ساتھ ملیشیا شفٹ ہو گئے تھے، یاد ہے تمہیں؟ انہوں نے اپنا چہرہ صاف کرتے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے بابا، مگر امی بتاتی ہیں کہ میں بہت روتی تھی ان کے جانے پر۔ سکینہ اعظم نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یاد ہے وہ دن، تم پوری رات روتی رہی تھی، نیند میں بھی رو رہی تھی تم۔ میں اور تمہاری ماں پوری رات تمہیں سنبھالتے رہے تھے، ہمیں ہنسی آ رہی تھی تم پر۔ جاگتے ہوئے رونا ٹھیک تھا، مگر تم نیند میں بھی رو رہی تھی۔ وہ چہرہ جھکائے ہنس دیے تھے۔ سکینہ اعظم بھی ہنس دی۔ ان کے اس انداز میں ہنسنے پر وہ بھی ہمیشہ ہنسنے لگتی تھی۔ کچھ روز بعد میں آفس کے لیے تیار ہو کر بس نکلنے لگا تھا جب تم میری ٹانگ سے لپٹ گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ دور آسمان میں نگاہیں جمائے وہ شاید اسی دن میں چلے آئے تھے جہاں وہ گھر کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے جب 4.5 سالہ سکینہ اعظم روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ میں مسکراتے ہوئے تمہارے سامنے بیٹھا تھا سکینہ۔ تم پچھلے دنوں سے اتنا روتی رہی کہ اپنی طبیعت گرا بیٹھی تھی۔ روز شام کے وقت اپنے چاچو کا انتظار کرتی تھی، مگر جب وہ رات ہو جانے تک نہ آتے تو انہیں یاد کرتے روتی رہتی۔ اس صبح بھی تم بہت زیادہ روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی کہ اس وقت پوری طرح ہچکیوں کی زد میں تھی۔ میں تمہارے رونے پر ہنس رہا تھا، مگر جو تم نے کہا اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ انہوں نے اسی کھوئے کھوئے انداز میں آسودگی سے مسکراتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کیا کہا تھا بابا؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ بابا اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نہ جاؤ، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور واپس نہیں آئے۔ بابا تم نہ جاؤ، مجھے پتہ ہے تم جاؤ گے تو تم بھی نہ آؤ گے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے ہاتھ پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا وہ بچپن میں اتنی بدتمیز تھی کہ انہیں آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کرتی تھی، مگر ان کی حالت کے پیش نظر سوال نہ کر سکی۔ بابا، وہ دوسرا بازو ان کے گرد پھیلاتے ان کے کندھے پر تھوڑی رکھتے انہیں گلے لگائے پرسکون کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے ناک سے نم سانس اندر کھینچتے وہ سیدھے ہوئے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے جنہیں صاف کرنے کی زحمت انہوں نے نہیں اٹھائی تھی۔ تمہیں معلوم ہے سکینہ، تمہارے ان الفاظ پر میرے ذہن میں کچھ مناظر بلا اجازت جھلک دکھلانے لگے۔ کیسے مناظر بابا؟ سکینہ اعظم کے سوال پر انہوں نے گہرا سانس بھرتے ناک سے نم سانس بھرا۔ ٹوٹا بکھرا گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا رہا تھا، مگر گھوڑا آگے بڑھنے سے انکاری ہوا۔ اس بوڑھے گھڑ سوار نے محبت سے اپنے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالتے محبت سے ہی اسے آگے بڑھنے پر اصرار کیا جب انہیں معصوم سی صدا سنائی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کی پشت سے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ کیسی صدا بابا؟ اے ذوالجناح، میرے بابا کو لے کر مت جا۔ صبح سے جو بھی جاتا ہے واپس نہیں لوٹتا۔ تو میرے بابا کو لے جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے میرے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو میرے بابا کو نہ لے جا۔ انہوں نے نم بھیگی آواز میں آنکھیں نیچے الفاظ ادا کیے تھے۔
कई आंसू रास्ता ढूंढते एक के बाद एक फरार होने लगे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो मसाइब बीबी रुकैया बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम पर वाक़या हुए, उन्हें तसव्वुर करते ही मेरी जान हलक में अटक जाती है सुकैना। जब जब सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे इस दुनिया में सरवाइव करोगी। फिर यही सोच बीबी रुकैया बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब रुख कर लेती है कि उन्होंने कैसे वो सब मसाइब झेले होंगे। 3 दिन से ज़ायद की प्यास, यतीम होने पर तमाचे खाना, बालियाँ छीन लेना, कानों की तकलीफ़ पर रोने पर भी तमाचे खाना, प्यासी आंखों के सामने शिमलईन का पानी ज़मीन पे बहा देना, आधा का बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर उन्हें तंग करना। 4 साला बच्चे के लिए इतना सब कितना तकलीफ़दा होगा सुकैना। वो आंखों में तकलीफ़ लिए सुकैना को देख रहे थे, आंसुओं में रवानी आ गई थी। सुकैना ने भीगी आंखों से उन्हें देखते हुए दोनों हाथों से उनका चेहरा नरमी से साफ़ किया था। वो दिन था सुकैना जब मैंने बीबी रुकैया बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब से सीखा कि सुनना, समझना और सहना तीनों तकलीफ़ के अलग अलग मराहिल हैं। बहुत साबिर थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कि उन्होंने एक ही दिन में 71 प्यारों की शहादत देखी थी। ईमान की मजबूती की ये हालत थी कि ज़बान से एक शिकायत भरा लफ्ज़ अदा न हुआ। बस जो मौला की रज़ा थी वही उनकी रज़ा। सुकैना आज़म लब दबाए उनके करीब होते उनके कंधे पर सर टिका गई जब उन्होंने उसके गिर्द बाजू फैलाते उसका सर चूम लिया। मैंने तुम्हें भी उदास कर दिया। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। उसकी मिनमिनाहट पर वो धीरे से मुस्कुराए थे। तुम भी सोचती हो कि क्या बोरिंग अब्बा मिला है जो छोटी बातों पर रोने। सुकैना आज़म के झटके से अलग होने पर उनकी बात अधूरी रह गई। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आप, और रोने में ऐसी क्या बुराई है जो मैं आपके लिए नेगेटिव सोचूंगी। आप मुझे गंदी बेटी समझते हैं। अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, खफगी से कहते वो अपना फ़ोन उठाकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे चली गई, जबकि वो उसे पुकारते रह गए। जब वो वापस ना आई तो वो मुस्कुराते हुए उठकर नीचे चल दिए। अभी उसे मनाने का मरहला बाकी था जिसका नतीजा उनके ही हक में आना था।